بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مٹر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ انگریزی میں اسے لیکورس سویٹ ووڈ کہا جاتا ہے، عربی میں اصل سوس اور اردو میں ملٹھی، ملہٹی یا ملہٹھی کہتے ہیں۔ ملٹھی عرب، ترکستان اور افغانستان میں عام پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان اور چترال کے علاقے میں قدرتی طور پر دنیا کی بہترین ملٹھی پائی جاتی ہے، جبکہ بیشتر ممالک مثلاً عراق، اسپین، یونان، چین اور اٹلی میں بڑے پیمانے پر تجارت کے لیے کاشت کی جاتی ہے۔ اسپین میں ملٹھی کو پہلی بار 13ویں صدی عیسوی میں کاشت کیا گیا، جبکہ برطانیہ میں اس کی کاشت 16ویں صدی میں شروع کی گئی۔ قدیم زمانے ہی سے ملٹھی کی جڑ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ روم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 صدی میں ملٹھی کو بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کی جڑ پیاس کو ختم کرنے میں جادوئی تاثیر رکھتی ہے، اور اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ارسطو بھی ملٹھی کی جڑ کو پیاس کم کرنے اور شوگر میں مفید بیان کرتا ہے۔ قدیم چینی علم الادویہ میں بھی ملٹھی کو پیاس، کھانسی، بخار یا سانس کی دشواری میں استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کا مسلسل استعمال عمر میں اضافے کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے رہنے والے حکماء نے ملٹھی سے کچھ ٹکیاں تیار کی تھیں، جن سے جنگ کے سپاہیوں کے زخم بہت جلد اچھے ہو جاتے تھے۔ یورپ میں السر کے علاج کے لیے ملٹھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی مختصراً تاریخ جاننے کے بعد آپ کو اس کے حیران کن فوائد بتاتے ہیں، تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، ملٹھی اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں پائی جاتی ہے، لیکن چین اور پاکستان میں پائی جانے والی ملٹھی سب سے بہترین ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے علاقے ہرنائی اور شمالی علاقہ جات میں خودرو ملتی ہے۔ ہندو پاک میں ملٹھی کو غذا سے زیادہ دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ تقریباً ہندو پاک کے ہر باورچی خانے میں موجود ہوتی ہے۔ اسلام کے ساتھ ساتھ آیورویدک طریقہ علاج کو ماننے والوں کا بھی کہنا ہے کہ قدرت نے تمام بیماریوں کے لیے شفا کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنایا ہے، اور ملٹھی بھی ان قدرتی ادویات میں سے ایک ہے۔ ملٹھی ایک ایسی میٹھی جڑ ہے جو اپنی معجزاتی اور شفا بخش خصوصیات کے سبب جدید دور میں بھی مختلف ادویات میں استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ لکڑی کے خشک ٹکڑوں کی طرح ہوتی ہے، جو سخت اور ریشے دار ہوتے ہیں۔ اس میں ایک لمبا پتلا ابھار ہوتا ہے اور گہرا رنگ ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو دوا جیسی اور بہت تیز ہوتی ہے۔ ابتدا میں یہ میٹھی لگتی ہے، لیکن چبا لینے کے بعد اس کا ذائقہ ہلکا کڑوا محسوس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سکرین ہوتا ہے۔ اب آپ کو اس کے ادویاتی استعمال بتاتے ہیں۔ ملٹھی کو گلے کی سوجن دور کرنے کے لیے چبایا جاتا ہے۔ خشک نزلہ یا زبان پر خراش کی صورت میں پانی میں ملٹھی کی جڑ ملا کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ ملٹھی تیزاب سے ہونے والی جلن کو کم کرتی ہے، اس لیے اس کو گیسٹرک السر میں مفید قرار دیا جاتا ہے۔ ملٹھی کے پاؤڈر کو مکھن اور شہد میں ملا کر زخم اور کٹی ہوئی جلد پر لگایا جاتا ہے۔ ملٹھی اور سرسوں کے تیل کو ملا کر پیسٹ بنا کر پاؤں یا انگلی کے کسی حصے کے سخت ہو جانے پر لگایا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ملٹھی دودھ اور زعفران کا پیسٹ بنا کر گنج پن اور خشکی کا علاج کیا جاتا ہے۔ ملٹھی مختلف ادویاتی سیرپ اور گولیوں میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ دوران حمل، دل اور گردے کی بیماریوں میں اس کے استعمال غیر معافی قرار دیا جاتا ہے۔ 6.5 گرام ملٹھی اور سونف ذرا سا کوٹ کر 370 گرام پانی میں 4-5 جوش دے کر اس قہوے میں دودھ، شکر یا نمک ملا کر صبح و شام پینے سے بھوک زیادہ لگتی ہے، بدن چست رہتا ہے، معدہ میں تیزابی مادہ جمع ہو جانے سے جب درد ہونے لگے اور مریض تڑپنے لگے تو 6 گرام ملٹھی، پودینہ اور 1 بڑی الائچی کو 2 کپ پانی میں جوشاندہ بنا کر گھونٹ گھونٹ شکر یا نمک ملا کر صبح و شام پینے سے خدا کے فضل سے جلد صحت یابی ہوتی ہے۔ اسی طرح خشک جڑ کے ٹکڑے رات کو پانی میں بھگو کر صبح چاولوں کی پیچ کے ساتھ کھانا معدے کا السر ختم کرتا ہے۔ پیاس دور اور نزلہ زکام کا خطرہ ٹل جانے کے علاوہ دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ مسکن اور مدر بول ہے۔ کھانسی میں مفید، غلیظ اخلاط میں معتدل ہوتا ہے۔ ملٹھی پر بہت سی سائنسی تحقیقات کی گئی ہیں۔
جس سے اس میں موجود درج ذیل کیمیائی اجزاء دریافت کیے گئے۔ ان میں ایک زرد رنگ کا قلمی صفوف، ایک لیسدار مادہ، شکر انگوری، نشاستہ، فاسفورس، سلفیورک اور میلک ایسڈ، کیلشیم اور میگنیشیم کے نمک اور گلائسیرائزین شامل ہیں۔ گلائسیرائزین شکر سے 50 سے 200 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ ملیٹھی اپنی گرم خاصیت کی بنا پر سوداوی امراض مثلاً بواسیر، تپے کہنا یعنی پرانے بخار اور دمے خشک میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملیٹھی کا استعمال جرکان میں آنکھوں کی زردی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا جوشاندہ پینے سے بذریعہ کیا بلغم خارج ہوتا ہے اور پھیپھڑے کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ کیا نہ آنے کی صورت میں بذریعہ دست پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور سینہ و حلق کی ترشی زائل ہو جاتی ہے۔ ملیٹھی پیچس، یرکان، ورم صفراوی میں مفید ہے۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ معدے کے زخمی خلیوں کو ٹھیک کرنے میں ملیٹھی مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ملیٹھی کے استعمال ہاتھ پاؤں کی جلن اور اخراج خون میں فائدہ مند ہے۔ نیز ٹی بی، ہر قسم کے ورم، پتے کی پتھری اور سوجن کے لیے بہترین ہے۔ ملیٹھی قبض کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ اس کا صفوف پانی اور چینی کے ساتھ لینا جلاب کا کام دیتا ہے۔ ملیٹھی دور کی نظر میں خرابی کی صورت میں نہایت کارآمد ہے۔ پٹھوں کا درد بھی دور کرتی ہے۔ اس کی جڑوں کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھنے کے بعد صبح اس کا پانی پینے سے جوڑوں کے پرانے درد دور ہو جاتے ہیں۔ ملیٹھی گنجا پن دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ملیٹھی کے ٹکڑے پیس کر دودھ اور ایک چٹکی زعفران ملا کر پیسٹ بنا کر رات کو سوتے وقت سر کے گنجے حصے میں لگا لینے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ملیٹھی کو لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے جسمانی قوتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اس کو پیاس کی شدت، کھانسی اور سانس کی تکلیف دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے جلد کی رنگت نکھر جاتی ہے، بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، بال سیاہ، ملائم اور چمکدار ہوتے ہیں، بلغم اور خون کی اکثر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایلوپیتھک ادویات میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح عرب ممالک میں ملیٹھی کی جڑ سے ایک عرق تیار کیا جاتا ہے جسے ربی سوس کہتے ہیں۔ یہ عرق جڑ کو پانی میں جوش دے کر حاصل کیا جاتا ہے اور بعد ازاں آگ پر خشک کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب اور مصر میں ملیٹھی کے جوشاندہ سے ایک پانی تیار کیا جاتا ہے جسے ماؤس سوس کہتے ہیں۔ یہ تقریبوں کے موقع پر مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ شربت سے صحت اچھی اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض ممالک میں ملیٹھی کا مربع بھی تیار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ملیٹھی کو پان میں رکھ کر چباتے ہیں۔ چین میں لوگ ملیٹھی بکثرت کھاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کے جسم تندرست، ہٹے کٹے، طاقتور اور جوان رہتے ہیں۔ آج کل تمام دنیا کی نسبت یورپ اور امریکہ میں ملیٹھی کی سب سے زیادہ مانگ ہے۔ ملیٹھی کی لکڑیاں گتا بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے موٹے کاغذ بھی بہت عمدہ اور سخت بن سکتے ہیں۔ ان ریشوں میں یہ خاصیت ہے کہ یہ حرارت اور ہوا کو گزرنے نہیں دیتے، اس لیے ان سے گتے بنا کر انہیں مکان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی اور آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔